السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ حدیث نمبر 9 عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ قال شہدت عمرو بن ابی حسن سأل عبد اللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن یحییٰ مازنی اپنے والد محترم یحییٰ المازنی سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ مازنی نے کہا کہ میں عمر بن ابی حسن کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفعل کام کر کے اب وضو کا طریقہ زبانیں بھی بتا سکتے تھے، لیکن وضو کا طریقہ بالفعل کر کے دکھانے لگے ہیں۔ فدعا بطور من ماء، انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، طور تھالی نما برتن۔ فتوضأ لهم وضوء رسول اللہ، پھر انہوں نے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا۔ فأکفأ علی یدیہ من الطور، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی کے برتن سے پانی کو انڈیلا۔ فغسل یدیہ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر دوبارہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا۔ فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، پھر انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک سے پانی کو باہر کیا۔ ثلاثا 3 مرتبہ، بثلاث غرفات 3 چلوؤں کے ساتھ، مطلب کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی چلو سے کیا، 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا۔ فغسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا۔ فغسلہما مرتین الی المرفقین، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھویا۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا برتن میں۔ فمسح رأسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا۔ فاقبل بہما، ان دونوں ہاتھوں کو آگے سے اقبل پیچھے لے جانا، وادبر مرۃ واحدہ، اور پیچھے سے آگے لے آئے، سر کے مقدم حصے سے شروع کر کے آگے سے پیچھے لے جانے کو اقبال اور پیچھے سے آگے لانے کو ادبار۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ یہاں تک الفاظ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب غسل الرجلین الی الکعبین حدیث نمبر 186، اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 235 ہے۔ اس کے آگے کے الفاظ میں فی روایت بدأ بمقدم رأسہ، آپ نے اپنے سر کے اگلی جانب سے شروع کیا مسح، حتی ذہب بہما الی قفاہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گدی تک لے گئے۔ ثم ردہما، پھر ان دونوں کو ہاتھوں کو واپس لوٹایا، حتی یہاں تک کہ رجع واپس آگے الی المکان الذی بدأ منہ، اس جگہ تک جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ یہ الفاظ بدأ بمقدم رأسہ سے لے کر بدأ منہ تک صحیح البخاری کتاب الوضوء باب مسح الراس کلہ حدیث نمبر 185، اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ باب فی وضوء النبی حدیث نمبر 235 ہے۔ وفی روایت اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء فی طور من صفر، یہ الفاظ ہیں
صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے پیتل کا ایک برتن جس میں پانی تھا وہ نکالا۔ تو یہ آخری الفاظ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب الغسل والوضوء فی المخضب والقدح والخشب والحجارہ، حدیث نمبر 197 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی سابقہ حدیث کی طرح وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن ابی حسن کو بالفعل وضو کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ وضو کرنے کے طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو مد نظر رکھا گیا، اس کی صفات کے مطابق وضو کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں وضو کی صفات کو بیان کیا گیا، وضو کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ جو واجب غسل واجب وضو ہے، یعنی جو ہر انسان نے وضو میں جن چیزوں پر زیادہ تر توجہ دینی ہے، جس کو وجوب کے درجے میں علماء نے رکھا ہے، امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی کی شرح جو ریکارڈنگ سے لکھی گئی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 105 پہ صفت الوضوء الواجبی کے تحت غسل الوجہ ومنہ المضمضۃ والاستنشاق مرۃ واحدہ، کم از کم ایک مرتبہ چہرے کو دھونا، چہرے کو دھونے میں کلی کرنا اور استنشاق بھی شامل ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 2 غسل الیدین من اطراف الاصابع الی المرفقین، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ایک مرتبہ، یہ واجب ہے۔ مسح الرأس بأی صفت کانت مرۃ واحدہ ومن الرأس الاذنان، سر کا مسح اور کانوں کا مسح کرنا ایک مرتبہ، اس کی کیفیت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 4 غسل الرجلین الی الکعبین مرۃ واحدہ، دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ۔ یہ 4 چیزیں واجب وضو کے اندر شامل ہیں، جبکہ انہی چیزوں کا تذکرہ چاروں کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وجوہ وایدیکم الی المرافق نمبر 2، وامسحوا برؤوسکم نمبر 3، وارجلکم الی الکعبین نمبر 4۔ جبکہ سابقہ حدیث اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ سنت بھی اسی طرح حجت اور دلیل مانی جاتی ہے جس طرح قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکمل وضو کا طریقہ بتلایا، اس میں علماء نے بسم اللہ کو پڑھنا وضو کے آغاز میں، یہ مستحب عمل ہے۔ مکمل وضو کا طریقہ اس کے بعد اس طرح بنے گا کہ انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کم از کم ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھوئے، پھر کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے ایک ہی چلو سے اور ناک سے پانی جھاڑے، چہرے کو مکمل کو دھوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پہلے دائیں کو پھر بائیں کو دھوئے، سر کا مسح ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، اور جس طرح حدیث کے اندر بیان ہوا کہ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، اس کو آگے سے ہاتھوں کو پیچھے لے جانا اور پیچھے سے آگے لے آنا۔ اور یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں کانوں کا ذکر نہیں ہے، کان بھی سر میں شامل ہیں، تو کانوں کا مسح بیک وقت ہی کیا جائے گا، دونوں کا برابر ہی۔ تو مسح کے طریقہ میں اگر انسان نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیر لینا یہی کافی ہو جاتا ہے، پیچھے سے آگے لانا
مقصود نہیں ہوتا۔ سر کے مسح کو مسحتاً واحدہ کیا جائے گا، کیونکہ اعضائے وضو کو جن کو دھونے کا ذکر حدیث نبوی میں ہے ان کو دھونے سے ہی طہارت حاصل ہوتی ہے، جبکہ سر کو خالی مسح کرنے سے ہی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اور آخر میں انسان اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں سمیت دھوئے گا، تو 3 مرتبہ تک پہنچنا، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ تک پہنچانا، یہ مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ جب انسان اس سنت کے مطابق، اس طریقے کے مطابق وضو کر لیتا ہے تو پھر انسان کے اعضائے وضو سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ متعلقہ روایت سے جو احکام، جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، آپ اپنے صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ، دین کے اہم معاملات بالفعل کر کے دکھایا کرتے تھے، بالفعل۔ تو آپ کے تلامذہ پھر سلف صالحین کا طریقہ کار بن گیا، وہ جس طرح حدیث نبوی کو اپنے اساتذہ سے سنتے تھے اس طرح بالفعل اپنے شاگردوں کو بھی کر کے دکھاتے تھے، جس طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں بالفعل وضو کا طریقہ بتلایا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں وضو کا طریقہ، وضو کی کیفیت وہی بیان کی گئی جو سابقہ حدیث میں بیان کی گئی، وضو کے افعال بالکل وہی ہیں۔ تیسرا فائدہ، کلی اور استنشاق کو ایک ہی کف سے، ایک ہی چلو سے کرنا اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، یعنی انسان داہنے ہاتھ میں پانی لے، آدھا پانی منہ کے اندر، آدھا پانی ناک کے اندر سانس کے ذریعے اوپر چڑھایا جائے گا۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں سابقہ حدیث سے جو بات مختلف ہے وہ یہ ہے کہ عدد 2 کا تذکرہ آیا یہاں پر، جیسے والیدین مرتین والرجلین مرہ، تو تعداد کا اختلاف، کم از کم اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا واجب ہے، اس سے زائد مرتبہ ایک ہی وضو کرنے میں انسان کسی اعضاء کو 2 مرتبہ، کسی کو 3 مرتبہ اور کسی کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتا ہے۔ تو سر کے مسح کو اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا کہ مقدمۃ الراس سے گدی تک انسانوں کا ہاتھ کو لے جانا، دونوں ہاتھوں کو، پھر وہاں سے لٹانا، یہ افضل ترین طریقہ ہے، جبکہ صرف اور صرف اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جانا اور آگے، پیچھے سے آگے نہ لانا، یہ کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ امامہ پر، پگڑی پر مسح فرماتے تھے، پیشانی پر، وَلَا يَتَعَتَّ الْإِقْبَالُ وَالْإِدْبَارُ فِي هَذَا الْحَالِ، تو امامہ پر مسح کرتے وقت یا پیشانی اور امامہ کٹھے پر مسح کرتے وقت آپ پیچھے سے ہاتھوں کو آگے نہیں لاتے تھے۔ اور ایک فائدہ اس حدیث مبارکہ کے آخر ٹکڑے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صفر کا برتن آپ کے سامنے رکھا، تو برتن کسی چیز کا بھی ہو، لوہے کا ہو، پیتل کا ہو، وغیرہ وغیرہ، ان برتنوں کا استعمال درست ہے پانی کے لیے۔ ہاں، چاندی اور سونے کے برتن جن میں کھانا پینا منع کیا گیا ہے، جیسی ہی کیفیت حدیث مبارکہ میں آئی، جس چیز میں جو چیز ممنوع ہے وہی ممنوع ہوگی، باقی عام حالتوں میں ان برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں
ایک فائدہ، ایک اضافہ یہ ثابت ہوا کہ حدیث مبارکہ کے 2 ٹکڑوں میں سر کے مسح کو بیان کیا گیا، انہ یقبل بہما ویدبر، یعنی اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو سر کے مقدمۃ الراس، جہاں سے سر کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے شروع کر کے گدی تک پھیرنا اور گدی سے پھیر کر آگے لے آنا، یہ افضل ترین طریقہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ حاصل ہوا کہ عمر بن ابی حسن کے پاس یحییٰ المازنی خود آئے، جس سے زیارت ثابت ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے پاس بطور زیارت جا سکتا ہے اور زیارت کرنا مستحب ٹھہرا۔ اور آخر میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اتانا رسول اللہ، ہمارے پاس اللہ کے نبی خود چل کر آئے ہیں۔ تو اب زیارت کے مسئلے میں انسان کی حالت کی طرف اس زیارت کو لوٹایا جائے گا کہ انسان دوسرے کے پاس کیوں جا رہا ہے، اس کو کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کیا جانے کا وقت مناسب ہے کہ نہیں ہے، کیا جس جگہ پہ وہ جا رہا ہے اس جگہ میں اس ساتھی سے ملنا مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان ساری صورتوں کو مد نظر رکھ کر ہر انسان اپنے نفس کو اپنی مرضی کے مطابق جو بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق دوسرے کی زیارت کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام، حدیث مبارکہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے طریقے کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بالکل سنت کے مطابق ایسے ہی وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا